بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ سے 2 خبریں شیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ بحال رہے۔ ناظرین، 2 خبریں یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کون سے 2 ججز جن کو سپریم کورٹ سے جانا پڑ جائے گا، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان نے عمران خان سے ہاتھ ملا لیا کیا مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUIF اور تحریک انصاف ایک پیج پر آ گئے ہیں؟ اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ ناظرین، کل چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کا جو رجسٹرار کے تھرو خط لکھ کر قاضی فائزہ سے جواب طلب کیے تھے، اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا جواب دیا 4 صفحات پر۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 2-1 پوائنٹ آپ سے میں شیئر کروں گا، اور ان پوائنٹ کے بارے میں جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں کیے جا رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ سینئر ترین جج کو آپ نے کمیٹی سے کیوں نکالا، اور پھر اگر نکالا بھی ہے تو پھر آپ نے نیکسٹ سینئر جو جج تھے ان کو کیوں نہیں شامل کیا، یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے، اور جسٹس امین الدین جو 5ویں نمبر پر تھے آپ نے ان کو کمیٹی میں شامل کیوں کیا اور اس کی وجوہات بتائیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ کرنا بھی ہے تو پھر آرڈیننس کے حوالے سے آرڈیننس آپ نے کیوں تسلیم کیا، پارلیمنٹ کا کیا اختیار ہے، یا ان کا یعنی کہ ہماری سپریم کورٹ کے اختیارات کے اندر مداخلت کی گئی ہے آرڈیننس جاری کر کے، تو آپ نے اس پر کیوں نہیں بات اٹھائی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اگر یہ فیصلہ کرنا بھی ہے تو آرڈیننس جو جاری ہوا ہے کمیٹی کے لیے جو فیصلہ ہوا ہے وہ فل کورٹ کرے گا، کیونکہ یہ فل کورٹ نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی جائے گی، اور فل کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ اب دوبارہ کمیٹی وہی بحال رہے گی یا اس میں تبدیلی لائی جائے گی۔ تو فل کورٹ اجلاس آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے میں نے پوچھا تھا، اور ان کے انکار کے بعد میں نے جسٹس امین الدین کو کمیٹی کے اندر شامل کیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو انکار کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی آرڈیننس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ قاضی صاحب کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، لیکن خیر کیونکہ قاضی صاحب نے حکومت کے معاملات طے کرنے تھے 63A کے لیے یا دیگر جو ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے سپورٹ کرنا تھا، تو انہوں نے امین الدین کو موقع غنیمت جانا کہ یحییٰ آفریدی نے انکار کر دیا، تو فوری طور پہ انہوں نے منٹ لگائے اور جسٹس امین الدین کا نام شامل کر لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر کے حوالے سے 11 پوائنٹ ریز کر دیے کہ میں نے ان وجوہات کی بنا پر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالا۔ اس کے اندر ان کے رویے کے حوالے سے تھا کہ ان کا رویہ سینئر ججز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن کمیٹی کے اجلاس سے یہ واک آؤٹ کر گئے تھے، اور اس کے بعد 2 مہینے کی پوری چھٹیاں جو ہیں یہ گزار کر آئے۔ خیر یہ 11 پوائنٹس وہ تھے جو ایک عام شہری تو جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کے حوالے سے درخواست دے سکتا ہے، وہ پھر بعد میں جوڈیشل کونسل کا معاملہ طے کرے گی کہ آیا یہ درخواست سنی جا سکتی ہے یا نہیں سنی جا سکتی۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ساتھی جج کے حوالے سے مس کنڈکٹ کا پوری چارج شیٹ بنا کے لوگوں کو، عام شہری کو یا کسی بھی ادارے کو یا حکومت کو جو ہے وہ ایک جواز پیش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ خیر جسٹس منصور علی شاہ نے جو تیسرا سوال کیا کہ آپ نے آرڈیننس آپ کے لیے قابل قبول کیوں ہوا، تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ ماضی کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے آرڈیننس کی فیکٹری بنا رکھی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں اور ان کو پارلیمنٹرینز گھر چلے جائیں تو آرڈیننس جاری کریں، اور آرڈیننس کون جاری کرواتا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ اپنا مفاد تھا تو انہوں نے اس پہ بات نہیں کی۔ چوتھا سوال تھا کہ مین کہ آپ فل کورٹ اجلاس بلائیں سپریم کورٹ کے ججز کا، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ کمیٹی بحال رہے گی یا تو پرانی کمیٹی بحال ہوگی یا نئی کمیٹی بنے گی یا کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ لیکن قاضی صاحب نے اس پر بھی بات نہیں کی، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بھی بات نہیں کی جا رہی، صرف جسٹس منیب اختر کے مس کنڈکٹ پر، اور یحییٰ آفریدی کو کہا تھا اور وہ نہیں آئے تو میں نے جسٹس امین الدین کو رکھ لیا۔ اب ناظرین دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کون سے 2 ججز فارغ ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ سے، اگر آئینی ترمیم پاس نہیں ہوتی، قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی، یا قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی وہ ایج لیمٹ نہیں بڑھتی آئینی ترمیم کی صورت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ اگر آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں 26 اکتوبر کو،
تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے بننے کے بعد 2 ججز کو سپریم کورٹ سے باہر جانا پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے اگلے دن ہی یا 1-2 روز کے بعد جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر اخوان انہوں نے ایک اختلافی نوٹ جاری کیا تھا، جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آئین سے خلاف ہو تو اس پر عمل نہ کریں، اور اس کو بنیاد بنا کے جسٹس منصور علی شاہ کا جو اکثریتی ججز کا فیصلہ تھا جو انہوں نے جاری کیا کچھ دن پہلے، اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہم ججز جو ہیں وہ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی رائے کا احترام ہے۔ مخصوص انہوں نے نام لکھ دیے جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا کہ اگر ان ججز نے ایسے الفاظ استعمال کیے اور فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے منع کیا ہے تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا، یہ سپریم کورٹ کے اس کے خلاف جاتا ہے، ان کے تقدس کے۔ تو اب اس کو بنیاد بنا کے جسٹس منصور علی شاہ جیسے چیف جسٹس بنیں گے تو اس کو بنیاد بنا کے کوئی بھی عام شہری کیا پی ٹی آئی کی جماعت سے ہی کوئی رکن جا سکتا ہے اور وہ درخواست دے سکتا ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، تو اس کے اوپر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو ریفرنس دائر کرنے کا جو جواز پیش کیا وہ ایک خط کے تھرو دیا ہے، لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ کے اکثریتی 8 ججز نے فیصلہ جاری کیا ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر، وہ ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر ان کے 2 ججز کے نام لکھے گئے باقاعدہ ان کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے، تو یہ زیادہ سٹرونگ بن جائے گا ریفرنس کے لیے۔ تو اگر یہ ریفرنس اس طریقے سے دائر ہو جاتا ہے اور کارروائی چلتی ہے تو پھر جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر اخوان جو ہیں ان کو گھر جانا پڑ جائے گا۔ اب ناظرین دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، آئینی ترمیم حکومت پاس کر لیتی ہے، یا ایکسٹینشن مل جاتی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کچھ ججز کے خلاف ریفرنس دائر کروائیں گے یا ان کو نکالیں گے اپوزٹ، یعنی کہ اکثریتی ججز جو منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں اسد طور سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اپنے ذرائع سے خبر ایک چلائی ہے، انہوں نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو آرڈیننس لایا گیا وہ صرف 63A کے لیے نہیں لایا گیا کہ بھئی 63 جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت مل جائے گی، حکومت ان سے لے لے گی کہ خرید و فروخت کر سکیں اور ہم ووٹ لے سکیں، تو قاضی صاحب ان کو یہ جو ہے نا وہ ان کے لیے سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کو میں آئین کے تھرو جو ہے نا 63A میں آپ خرید و فروخت کریں اور وہ جائز ہو جائے گی۔ لیکن اسد طور نے جو دعویٰ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ 5-6 ججز ہیں وہ جونیئر ہیں اور ان کو اس وقت سپریم کورٹ میں لایا گیا ہائی کورٹ سے، اور وہ رولز جو ہیں ان میں نرمی کر کے سپریم کورٹ کے جو رولز تھے ان میں نرمی کر کے ان کو سپریم کورٹ لایا گیا تھا، تو ان کو جو ہے واپس بھیجا جائے۔ تو وہ پٹیشن ابھی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، تو جو کمیٹی اب بن گئی ہے جسٹس امین الدین قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں، تو 2-1 سے ہوگا، منصور علی شاہ نہیں بھی بیٹھیں گے تو یہ بینچ بنا دیں گے، جب بینچ بنا دیں گے مرضی کا، اور اس کے بعد پھر ان 5 ججز کے حوالے سے 5-6 ججز ہیں جس میں جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، حسن رضوی ہیں اور عائشہ ملک ہیں، اور ایک میرے خیال سے اور ہیں۔ تو یہ 5 ججز کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ان کے حوالے سے ریفرنس دائر ہوگا اور اس پہ پٹیشن جائے گی، تو وہ بینچ بنائیں گے، اپنی مرضی کا بینچ بنا کے ان کو جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ سے واپس ہائی کورٹس میں بھیجا جائے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہائی کورٹ تو نہیں جائیں گے، وہ پھر ریزائن دے دیں گے۔ تو یہ ایک اسد طور نے خبر دی ہے۔ دوسری خبر جناب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پرسوں ان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو ہوئی، میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، تو اس کے اندر اس کے بعد کل پورا دن میڈیا پہ خبریں چلتی رہی کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ دینے کا وعدہ کر دیا اور حکومت کی آئینی ترمیم کے ساتھ ہیں، اور وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات تسلیم کر لی ہے، آئینی عدالت کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں حکومت کے ساتھ، اور مولانا جو ہیں اب حکومت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کل سینٹ کی جو کمیٹی تھی قانون و انصاف کی، اس کے اندر اجلاس چل رہا تھا، تو وہاں پر کامران مرتضیٰ جو سینئر ان کے رہنما ہے JUIF کے، انہوں نے اعظم نذیر تارڑ سے یہ شکوہ کیا کہ آپ نے خبریں ایسی چلوائی ہیں اور کہ ہم آپ کے ساتھ مل گئے تو اس طریقے سے یہ حرکتیں آپ نہ کریں، یعنی کہ ایک انہوں نے برا تاثر دیا اور اظہار کیا اعظم نذیر تارڑ سے۔ اب یہ معاملہ جا کے کھلا کب جب شام کو ملاقات تھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے، اور جب وہ ملاقات ہوئی تو پہلی دفعہ تحریک انصاف کے رہنما ملاقات کرنے کے بعد جب وہ باہر آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی،
اور جب مولانا فضل الرحمان کے گھر کوئی جاتا ہے, ملاقات کرتا ہے اور پریس کانفرنس نہیں ہوتی تو معاملات طے نہیں ہوئے ہوتے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو بھی وفد ملاقات کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی فائنل حتمی معاملات طے نہیں پائے. لیکن کل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے, میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ ہمارے معاملات طے پا گئے اور وہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ دیں گے. اب اس کے اندر کامران مرتضیٰ نے بھی پریس کانفرنس کی, سلمان اکرم راجہ نے بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ کسی صورت جو ہے وہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے, اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے کہا, اور پی ٹی آئی اور ہم مل کر مسودہ تیار کریں گے. جے یو آئی ایف میں سے کامران مرتضیٰ ہوں گے, پی ٹی آئی سے سلمان اکرم راجہ ہوں گے, سینئر ایڈوکیٹ ہیں. اب یہ مسودہ تیار کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور اس کو پھر پیش کیا جائے گا پیپلز پارٹی کو, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی سے بات چیت کی جائے گی کہ اب اس میں کیا تحفظات آپ کو ہیں, ہم مل بیٹھتے ہیں اور اس کو دور کرتے ہیں. تو یہ رات جو دعوے تھے حکومت کے وہ سارے دم توڑ گئے کہ بھائی اب مولانا جو ہے نا اب ہمارے ساتھ آئیں گے. تو مولانا فضل الرحمان نے ساتھ دینے کا وعدہ کر دیا. پھر بعد میں خبر یہ بھی آئی کہ مولانا فضل الرحمان نے خود بھی کہا کہ شورا جو میری ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ نہ دیں اور ہم اپنا کندھا استعمال حکومت کو نہیں کرنے دیں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی ایف ایک پیج پر آ گئے ہیں. اور میں آپ کو جتنی میں نے پیچھے ویڈیوز کی ہیں اس کے اندر میں یہ کہتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کسی صورت, بڑے بڑے سینئر صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دیں گے کچھ بھی ہو جائے. لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی صورت حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 الیکشن گزر چکے ہیں اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جماعت بالکل کے پی کے میں ختم ہو کر رہ گئی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کہیں نہ کہیں جا کر یہ معاملات پی ٹی آئی سے طے کریں گے. ابھی خبریں منظر عام پر نہیں, یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ بات معاملات طے کریں گے ان سے کہ آپ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ اپنے نمائندے جو ہیں وہ میرے مقابلے میں, میرے جو نمائندے کھڑے ہوں گے ان کے مقابلے میں آپ کھڑا نہیں کریں گے, تاکہ الیکشن کے اندر عوام صرف مجھے ووٹ دے اور میری اکثریت وہاں ہو جائے اور کچھ اثر و رسوخ اپنا قائم رکھ سکیں. تو مولانا فضل الرحمان ظاہری بات ہے سینئر سیاستدان ہے, تو وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ اپنا ایک ڈوبتی کشتی کے اندر سوار ہو جائیں گے, اور جن کو پتا ہے کہ یار ان کے ساتھ تو عوام کی سپورٹ ہے ہی نہیں, اور جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے اگر میں نے بھی اس کے ساتھ کر دیا تو جو رہی صحیح کسر 5-7 سیٹیں میری ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو مولانا ایسا ہرگز فیصلہ نہیں کریں گے. تو ناظرین اب حکومت کے لیے بڑی پریشانی بن گئی ہے کہ آئینی ترمیم کیسے پاس کریں گے, کیونکہ انہوں نے کوشش تو کرنی ہے اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر کہ ہر حال میں جو ہے یہ کروائیں اور ہم ایکسٹینشن دیں, آئینی عدالتیں بنائیں. لیکن رات کے جو معاملات طے پائے ہیں مولانا فضل الرحمان کے صاف انکار کے بعد, تو اب ان کے لیے مشکل ہو جانا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کوئی بھی غیر آئینی ترمیم ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.